بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میرا جبر ہوا تعارف کا خطاب کا موقع بھی نہیں ہے اور میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ سرکار مرشد گرامی کے سامنے تقریر ہوتی نہیں، پتہ نہیں علم کہاں چلا جاتا ہے، سیدھی بات کرتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے، پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے آج اس کا نام مفتی احمد سعید طفیل ہے۔ جامعہ نیمیہ میں سن 1991 سے سن 2000 تک وہاں تعلیم کا سلسلہ رہا اور سن 2000 سے لے کر 2004 تک تدریس کا سلسلہ جامعہ کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اس کاروبار سے پہلے میری ملاقات سن 2000 میں اجمل دعاخانے کی بیک سائڈ پہ ایک گھر میں ہوئی۔ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اور مجھے فرمایا میرے بیعت ہو جاؤ۔ اس وقت میرا دورہ حدیث چل رہا تھا، تو آپ جانتے ہیں، علماء بالخصوص جانتے ہیں کہ طلباء جب آخری کلاسز ہوتے ہیں تو بڑی شے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا شے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پیر صاحبان جو ہیں وہ مرید تلاش کرتے رہتے ہیں، چنانچہ میں بیعت نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد مختلف آستانوں پر مجھے وابستگی کا شرف ملا۔ 4 جگہ پر میں فیض لینے کے لیے حاضر ہوا اور میرا مطالبہ احباب سے یہ تھا کہ ظاہر تو ٹھیک ہے لیکن باطن میں بہت خرابیاں ہیں، شیطان اندر بیٹھا ہوا، لوگوں کے سامنے اپنے کردار، اپنے نام و نمود اور اپنی عزت کے لیے بہت پاپڑ بیل لیتے تھے، لیکن خلوت بہت تباہ و برباد تھی۔ خواہش تھی، آرزو تھی کوئی نگاہ والا بندہ ملے تو خلوت کو بھی پاک کر دیں۔ صوفیاء نے جو تصوف کا لٹریچر ہمیں دیا ہے اس میں تو یہی پیغام ہے کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اس نظر کی تلاش میں تھے، ایک آستانے سے وابستہ رہے، اس کے بعد دوسری جگہ پر گیا، دوسری سے تیسری جگہ پر گیا، تیسری سے چوتھی جگہ پر گیا، لیکن تسلی اور تشفی نہیں ہوئی۔ اگر کسی مرشد سے کسی آستانے کے زیر سجادہ سے درخواست کی کہ جناب کو شفقت فرمائیں، اتنے عرصے سے آدمی خدمت میں حاضر ہیں تو کوئی ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے، تو وہ ہنس کے ٹال دیتے، کہتے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر سن 2016 میں ایک طالب علم میرے پاس آیا جو BSc کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میں سیکنڈ ٹائم میں درس اسلامی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ میں نے کہا جو ہم پڑھانے کے لیے تو بیٹھے ہوئے۔ وہ پڑھنے آیا اور اس کا انداز بڑا دل کو موہ لینے والا تھا، بڑے ادب سے بیٹھنا، جب میں بات کرنی ہے تو وہ خاموش رہا ہے، بولنا ہے بات کرنی تو اجازت لینی ہے کہ میں بات کر لوں۔ میں وہ کھڑا ہوں تو کھڑا ہو جاتا، دوڑ کے جا کے نیچی سیدھی کرتا، میرے لیے تحفے تو ہاتھ بھی لاتا۔ میں نے کہا یار اس طرح کا طالب علم جب میں نیمے میں بھی 4 سال پڑھایا ہے، تو اسٹوڈنٹ اس طرح کا ملا نہیں جس طرح کا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار تم کیوں پڑھنا چاہتا؟ اس نے کہا کہ میرے مرشد نے فرمایا دین پڑھو۔ مجھے تجسس ہوا کہ یار اتنا مؤدب بچہ ہے، میں نے کہا آپ کے مرشد کو انہوں نے کہا یہ سب میرے، میں نے کہا یار زیارت تو کراؤ۔ رستے میں جب وہ مجھے کنونس کر رہے تھے، مجھے قائل کر رہے تھے، مجھے تھوڑا مینج کر رہے تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد وہ ہیں کہ جن کے پاس سائیکلیں تھیں، آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے اپنے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ان کے آج اپنے آستانے ہیں ایکڑوں پر، کنالوں میں۔ میں تھوڑا ان کو چھیڑنے کے لیے، میرے پاس اس وقت چھوٹی گاڑی تھی مہران، اس کے ٹائر بہت کمزور تھے۔ میں نے کہا یار چھوڑو ساری باتیں، مرشد سے مجھے ٹائر لے دو، یہ جہاں مرضی پنکچر ہو جاتے، بڑی مشکل ہوتی۔ میں ان کو چھیڑنا، وہ تھوڑا ظاہر ہے جس جگہ پر آپ کی وابستگی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایسی بات نہیں سن۔ سرکار سے میری ملاقات ہوئی، دستار اتار کے میں گرم ٹوپی پہن کے گیا، وہاں علماء حاضر تھے شاہکوٹ کے، کوئی بات چل رہی تھی، حاشیہ لگانا ضروری سمجھا، خاموش نہیں رہ سکا تو حاشیہ لگایا۔ سرکار نے کہا آگے آ، میں آگے ہو کے بیٹھ گیا۔ سرکار نے انہوں نے اجازت میں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی،
ابھی مجلس میں خاص بھی انہوں نے کہ سرکار نے اچانک فرمایا میں آپ کو الگ سے ٹائم دوں گا بیٹھ. پھر آدھا پونا گھنٹہ خلوت میں باتیں ہوئی. میں نے سب کچھ عرض کیا کہ حضور حالات بہت خراب ہیں, خطرہ یہ ہے کہ کہیں قیامت میں علماء سو میں نہ اٹھائیں. یعنی علم بھی پڑا, والدین کی توقعات کچھ ہیں, لیکن اپنے آپ کو تو بندہ جان رہا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بھئی کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ 2 شہر کی مرکزی مسجدوں میں خطیب ہوں, اپنا مدرسہ ہے, اپنی تبلیغی جماعت بنا رکھی ہے, 38 جگہ پر ماہانہ درس قرآن کا شیڈول ہے, اور بڑا اچھا نظام چل رہا تھا. لیکن خود مطمئن نہیں تھے. درس قرآن دے کے آتے, لیکن آ کے گھر آ کے تو وہ سکون نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا میں نے نہیں بیعت کرنا تمہیں. میں نے عرض کیا حضور آپ نے تو مجھے 16 سال پہلے فرمایا تھا بیعت ہو جانا. وہ وقت تھا, اس وقت اگر ہو جاتے, نزیر صاحب نے حاشیہ لگایا, میں اگر اس وقت سرکاری ہو جاتے تو آج ان کے ساتھ کئی بسیں ہوتی, اکیلے نہ آتے. میں نے کہا کہ بسوں کو چھوڑیں, بس میں سرکاری, اور میں تو میں ٹائم نہیں دینا. میں نے کہا میری حالت ہی ہے حضور کہ مدرسے کو تالا لگاتا ہوں, مسجدوں کو جواب دیتا ہوں, آپ کے پاس ہی رہتا ہوں, بس اندر ٹھیک ہے, مسجدیں تو ملتی رہیں گی. تبھی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو عمر خضری عطا فرمائے. اس 2016 سے لے کر یہ 2021 جا رہا ہے, ان 5 سالوں میں سرکار نے وہ نظارے کرائے ہیں جو زندگی میں کبھی کیے ہی نہیں تھے. اور ابھی بات ہو رہی تھی ایک مفتی صاحب کی, جنہوں نے سرکار سے کہا کہ میری عمر تو 2 سال ہے جب سے میں آپ کے بیعت ہوا ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری عمر اگر 43-44 سال ہے, لیکن میری اصل عمر جو ہے وہ 5 سال ہے, کہ جس میں کیفیت یہ ہے کہ نماز چھوٹتی نہیں, سر سے امامہ اترتا نہیں, اور شریعت کی پابندی بھی ہو گئی. اور سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے. میں سرکار کے ساتھ انڈیا خان کے سفر میں تھا, تو سحری کے وقت 2-2:30 بجے کا وقت تھا سفر میں. سرکار نے فرمایا مرشدوں سے لیے جڑا اس میں یہ تھا کہ بھئی پہلے مکائے دکھ ٹکڑے دا, پھر رب دا رب کھائے. میں نے اس کے بارے میں طرف سوچا ہی, کرونا سر پہ آ گیا, درس قرآن بھی بند ہو گئے. سرکار نے ایسی نگاہ فرمائی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو رزق والا معاملہ تھا وہ آپ نے کنڈا ہی نکالا, اور یہ کیفیت ہو گئی کہ اب مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا تھا مفتی صاحب آپ رابطہ رکھیں, دنیا آپ کے پیچھے ہوگی, آپ آگے آگے ہو. تو سرکار کی نگاہ سے میرا درس قرآن کا آج کل بھی شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے سرکار کو بلایا, تو مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت کہ یہ کیا چیز ہے. اب تو سرکار مجھے دوپہر کو, رات کو, صبح کو, شام کو, دن کے کسی حصے میں, صبح آج فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے میں اوپر گیا تو موبائل چارجنگ پہ تھا, تو بیل ہوئی. میں نے سستی قیمت کا اچھا اٹھ کے اوپر دیکھا تو سرکار مبارک لکھا ہوا. میں نے بڑا پچھتایا. اور دوسری مرتبہ بیل ہوئی, میں چھلانگ مار کے گیا کہ شاید مرشد کا دوبارہ فون آیا ہے. تو سرکار مبارک نے, اللہ تعالیٰ سرکار کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, سرکار کے آستانے کو شاد اور آباد رکھے. سرکار مبارک نے مجھے 3 سال کے بعد اجازت عطا فرمائی کہ محفل کراؤ, اور پھر ساتھ ہی کچھ ہفتوں پر فرمایا بیعت نہیں کرو. 3 سال میں سرکار نے وہ سارا جو سلسلہ تھا, وہ سارا مرحلہ تھا میرا, وہ کمپلیٹ فرمایا آپ کی نگاہ سے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے میری سرکار ہی ہے. اور اب الحمدللہ 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیعت بھی ہو گئے ہیں. وہ مدرسہ بنایا تھا وہ آستانہ بن گیا ہے. وہ 10 مرلے میں مدرسہ تھا جس کو پلستر میں نہیں تھا. میں کل سرکار کی وہ پہلی تصویر دیکھ رہا تھا, پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے, اور آج اس ادارے کو دیکھیں تو 4 کنال میں جب ہو گیا 10 مرلے والی جگہ جو ہے. یہ سب میرے مرشد کی نگاہ ہے, سرکار کا فیض ہے. اور میرا وہ بابا میرا ایک مرید ہے, تو میں اس کو بڑی دعائیں دیتا ہوں کہ وہ سرکار کے پاس آیا ملنے کے لیے.
تو اس کی بڑی کیفیت سرکار نے پوچھا کس کے مرید ہو؟ اس نے کہا کہ مفتی احمد سعید طفیل۔ لو جی اس واقعے کے ذریعے مجھے اتنا فیض ملا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی سرکار خوش، اور یہ بات بتاؤں آپ کو حضرات، فقیر خوش ہو کے دعا دے دے تو 7 پشتے بھی سمجھ جاتے۔ فقیر کی نگاہ اتنی کامل ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو کے دعا دے دے تو دین دنیا کی ساری کمیاں جو ہے وہ بندے کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور میں تو کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیر اسلام کرے۔